میں نے آپ کے سامنے 29ویں پارے کی دوسرے رکوع کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مثال دے کر سمجھایا ہے۔ قرآن کریم میں بھی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جو مثال دے کے بتائی ہیں، اور حدیث شریف میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں مثال دے کے بتائی ہیں۔ جب کسی چیز کی مثال دی جاتی ہے نا تو بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انسان جو سر کے بل چلتا ہے، جھک کر چلتا ہے، جیسے کسی انسان کے کب ہوتا ہے نا، کبڑا ہوتا ہے کوئی، وہ سیدھا ہو ہی نہیں سکتا، جھک کے چلتا ہے۔ جیسے ہم نماز میں رکوع میں جاتے ہیں تو وہ انسان جو جھک کر چلتا ہے وہ زیادہ منزل پہ پہنچتا ہے جلدی، یا وہ انسان جو سیدھا چلتا ہے؟ جو سیدھا چلتا ہے، کھڑے ہو کر چلتا ہے، وہ اپنے داہنے بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے، آگے بھی دیکھتا ہے، وہ منزل پر بڑے آرام سے جلدی پہنچ جاتا ہے۔ اور جو انسان بیچارہ جھکا ہوا ہو، اس کی نگاہیں، آنکھیں سامنے نہیں دیکھ رہی، اس کی آنکھیں زمین کو دیکھ رہی ہیں، وہ سامنے نہیں دیکھ سکتا، دائیں نہیں دیکھ سکتا، بائیں نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہ انسان جو جھکا ہوا چل رہا ہے وہ زیادہ منزل پر جلدی پہنچ سکتا ہے، صحیح پہنچ سکتا ہے، یا جو وہ انسان سیدھا چلتا ہو وہ پہنچ سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے ہر ایک آدمی یہی کہے گا کہ جو جھک کے چل رہا ہے وہ کیسے پہنچے گا؟ نہ وہ تیز چل سکتا ہے، نہ وہ آگے دیکھ رہا ہے کسی چیز سے ٹکرا جائے، کچھ اور حادثہ ہو جائے، نہ دائیں دیکھ رہا ہے نہ بائیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے ہم کو بتایا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک انسان جو جھک کر چل رہا ہے، ایک انسان جو سیدھا چل رہا ہے اور صحیح راستے پر چل رہا ہے، یہ ہے اصل چیز۔ سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ سیدھا چلنا کوئی کمال نہیں ہے، سیدھا چلنا، سیدھے راستے پر چلنا، یہ ہے کمال۔ تو قرآن شریف نے یہ کہا جو منزل پر پہنچنا چاہتا ہے نا وہ وہی ہے جو صحیح راستے پر چلتا ہو۔ اگر کسی انسان کو لال قلعے جانا ہے اور وہ فتح پوری مسجد کے شمالی دروازے سے، نارتھ علاقے سے، اگر وہ کھاری باؤلی کے دروازے سے نکل جائے اور قطب روڈ چلا جائے اور فلمستان چلا جائے تو اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تو پہنچ جائے گا، لال قلعے نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کسی انسان کو لال قلعہ جانا ہے اور وہ اگر جنوبی دروازے سے، ساؤتھ کے دروازے سے، کٹرا بڑیان سے نکل جائے اور قاضی حوض اور اجمیری گیٹ، کناٹ پلیس ہو کے نکل جائے تو وہ پارلیمنٹ ہاؤس تو پہنچ جائے گا، قطب مینار تو پہنچ جائے گا، لال قلعہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو سیدھے راستے پر چلنا یہ بھی ضروری ہے، اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ والا راستہ، وہ شریعت والا راستہ، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ، وہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین والا راستہ۔ جب اس راستے پہ چلو گے تو آپ حفاظت سے پہنچ بھی جاؤ گے، جلدی بھی پہنچ جاؤ گے اور منزل تک پہنچ بھی جاؤ گے۔ تو یہ ہے ایک ضروری چیز۔ سورہ الفاتحہ میں بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس آیت میں بھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سیدھے راستے پر چلنا چاہیے۔ جب آپ قرآن شریف میں دیکھیں گے کہ بھئی سیدھا راستہ کون سا ہے، تو 25ویں پارے میں سورہ الشورى اس کی آخری آیت ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ، کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے۔ وہ پروردگار، اس کی شان اتنی بڑی ہے، اتنی عالی شان ہے، اتنا عظیم الشان ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا بنایا ہوا ہے، وہ بھی اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جو زمین کے اوپر ہے اور جو زمین کے اندر ہے سب کچھ اللہ نے ہی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو وہ پروردگار جو کائنات کا ذرہ ذرہ جس کا فرما بردار ہے، تم اس کے راستے پہ چلو، ایک ہی وحدہ لا شریک، اسی کے راستے پر چلو۔ دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے۔ پوجا کرنے والے تو کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، لیکن وحدہ لا شریک، ایک اللہ تعالی، اس کی عبادت۔ اللہ نے فرمایا صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات، سماوات آسمان، آسمانوں، سماوات کا مطلب آسمانوں، ایک آسمان نہیں، سارے آسمان جتنے بھی ہیں، سارے آسمانوں میں۔ میں پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر، آپ کو بھی سن کے معلومات میں اضافہ ہوگا، 2-3 دن پہلے میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، سائنسدانوں نے ایک دوربین بھیجی ہے آسمان پر، دوربین جو دور کو دیکھ لیتی ہے، دور کی چیز کو قریب دیکھ لیتی ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے اخبار میں پڑھ رہا تھا، سائنسدانوں نے ایک دوربین بھیجی ہے، خلائی دوربین، خلا جو آسمانوں پر، خلائی دوربین، سب سے دنیا کی سب سے مہنگی دوربین، آج تک اتنی مہنگی دوربین بنی ہی نہیں، اور اس سے بڑی دوربین بھی آج تک نہیں بنی، اور انہوں نے چھتری کی طرح بنایا اس کو، چھتری کی طرح، یہاں سے جب بھیجا تو چھتری کی طرح وہ بند تھی، آسمان پر جا کر وہ کھل گئی۔ اس میں $10 ارب خرچہ ہوا ہے، $10 ارب۔ ناسا والوں نے، یورپ والوں نے، کینیڈا والوں نے، جو خلائی ایجنسیوں کے ماہر ہیں، انہوں نے مل کے بنایا ہے۔ اس میں کتنا تو گولڈ لگایا، اس کا جو آئینہ ہے نا، لینس، اس کا جو آئینہ ہے نا 21 فٹ قطر ہے، 21 فٹ۔ آپ جو کیمرے سے فوٹو لیتے ہیں نا، وہ تو آدھے انچ کا ہوتا ہے، چھوٹا سا۔ جو ٹی وی والے کیمرے لے کے گھومتے ہیں وہ تو 1-1.5 انچی کا ہوتا ہے، 21 فٹ کا آئینہ ہے۔ اور اس کے جو انہوں نے حصے بنائے ہیں، جیسے چھتری میں کمانیاں لگتی ہیں نا، ایک چھتری میں کمانیاں لگتی ہیں 6-7، اس میں انہوں نے کمانیاں لگائی ہیں 18، اور دنیا سے 10 لاکھ میل اوپر لگایا ہے اس کو۔ سن رہے ہیں آپ؟ غور سے سنیے گا، 10 لاکھ میل اوپر لگایا، یعنی 16 لاکھ کلومیٹر اس کو لگا دیا۔ اب اس نے ایک فوٹو لے کے بھیجا، ایک فوٹو لے کے بھیجا کہ کوئی بڑا روشن ستارہ ہے، اور اس دوربین نے جو فوٹو لیا وہ بہت دور سے لیا فوٹو، بہت دور سے، اور وہ ستارہ جو ہے دنیا سے اس کا فاصلہ 2000 نوری سال ہے،
2000 نوری سال۔ نوری سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لائٹ ہے نا، روشنی، جیسے سورج کی کرن نکلتی ہے نا، تو روشنی آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ روشنی جو ہے 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں جاتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں جاتی ہے، اور ایک سال میں روشنی 6 ٹریلین میل جاتی ہے، 6 ٹریلین میل۔ اور وہ جو ستارہ ہے زمین سے جس کا فوٹو لے کے بھیجا ہے، وہ 2000 نوری سال پیچھے ہے، کھربوں میل، کھربوں میل۔ ایک سال تو 6 ٹریلین میل ہو گیا نا، 6 ٹریلین میل تو ایک سال ہو گیا، اب 2000 سال لگائیے۔ کھربوں میل، زمین سے کھربوں میل دور ہے وہ ستارہ۔ 3-4 دن پہلے میں نے اخبار میں پڑھا، تو تفصیل تو بڑی لمبی ہے۔ اس دوربین کا نام رکھا ہے انہوں نے جیمس ویب۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے؟ میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آسمانوں کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ کرو۔ 10 لاکھ میل اوپر انہوں نے اپنی دوربین لگائی ہے، اس کا مطلب 10 لاکھ میل اوپر تک آسمان ہے۔ پھر جس ستارے کے انہوں نے فوٹو لیا ہے وہ 2000 نوری سال ہے، کھربوں میل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان کی دنیا بہت بڑی ہے، اور جو سائنس کا عقیدہ ہے کہ بہت بڑا گولہ ایک پھٹ گیا تھا اور گولے سے وہ ستارے نکلے ہیں، بگ بینگ، وہ ہے ہزاروں لاکھوں نوری میل پرے۔ آپ پڑھ کے دیکھیے گا کیا ہے مطلب۔ اللہ نے کہا نا، اللہ کا راستہ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اسی نے بنایا ہے۔ آپ قرآن شریف کی آیت سے جوڑیے، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات، اس کا راستہ پکڑو جس کا سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے آسمانوں میں۔ ہم لوگ تو بیٹھ کے دیکھ بھی نہیں رہے، سائنسداں بتا رہے ہیں آسمانوں کی دنیا کتنی بڑی ہے، ہزاروں لاکھوں میل تو کچھ بھی نہیں ہوتے۔ دوربین لگائی ہے 16 لاکھ کلومیٹر دور، تو اللہ نے آسمانوں میں کیا قدرت رکھی ہے، کیا قدرت رکھی ہے، کیا ستارے، کیا چاند۔ سائنسدانوں کو تو ایمان لے آنا چاہیے، لیکن جس کو اللہ کی توفیق ہو۔ ایمان بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں ہوتا۔ سائنسداں جو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ وہ کہتے ہیں ایک ستارہ ہے، بھائی ستارہ کس نے بنایا؟ کہ بھئی ایک بہت بڑا گولا پھٹ گیا تھا، اس گولے میں سے یہ سورج نکلنا ہے، ستارے نکلنا ہے، وہ گولا کس نے بنایا تھا؟ اور جو آسمانوں میں جہاں یہ تم دوربین لگا رہا ہو، یہ آسمان کس نے بنائے ہیں؟ یہ بھی تو غور کرو۔ تمہارا بنایا ہوا تو ہے نہیں، تو پھر کس کا بنایا ہوا ہے یہ تو سوچو۔ ایک پوری ایسی لاکھوں میل دور نوری سال کی میں نے اخبار میں پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو گنتی کے شمار ہی نہیں ہے، گنتی کے نمبر ہی نہیں ہے کہ ہم گنیں، نمبر ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ جیسے غریب آدمی ہوتا ہے نا، آپ غریب آدمی سے کہیے بھئی گنو، وہ کہے گا جی میں کتنے گنوں، 200، 400، 1000، 2000۔ ایک صحابی کا نام مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی خلفائے راشدین میں سے کسی نے ان سے کہا کہ جی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے بہت تھوڑا سا مانگا، جیسے میں کہوں مانگو کیا مانگتے ہو، اس نے کہا جی 50 روپے دے دیجئے۔ میں نے کہا بھی تم نے اتنے ہی سے مانگے؟ کہنے لگے اس سے آگے کی گنتی نہیں آتی مجھے۔ تو ہم لوگوں کو تو گنتی نہیں آتی، لیکن ہمارا عقیدہ پکا ہو جاتا ہے۔ جب سائنسداں کوئی بات کہتے ہیں تو ہمارا عقیدہ پکا ہو جاتا ہے، واہ سبحان تیری قدرت، پروردگار کیا شان ہے تیری
کہ تیری تمام کائنات کا نقشہ کھینچ کر بھیج رہے ہیں ہمارے پاس سائنسداں۔ اب ان سے کوئی یہ پوچھے تم نے آئینہ بنا دیا، تم نے دوربین بنا دی، اس میں جو گولڈ بنایا، سونا لگایا، وہ سونا کہاں سے آیا؟ سونا کس نے بنایا؟ وہ آئینہ کس نے بنایا؟ وہ میٹیریل کس نے بنایا؟ تم نے تو ان کو جمع کر دیا۔ میٹیریل تو اللہ نے بنایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے راستے کو اپناؤ